بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ کل آپ کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کر خبر دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خبر کو سنا، جو حالات حضرت یعقوب کی گزری وہ کل آپ کے سامنے تفصیل سے آئی، اور ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نبوت انبیاء والے اخلاق اپنے بچوں کے سامنے پیش کیے، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل کل آپ نے سنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پورے ماجرے کو جو بچوں نے تیار کیا تھا، اس کو سننے کے بعد صرف اپنی زبان سے جو کلمہ کہا، بس وہ یہی تھا، فصبر جمیل، کہ میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے، یعنی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، باقی میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کنویں میں ڈال دیے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، وہ کنواں ویران کنواں تھا، اور ہم جانتے ہیں جو کنویں ویران ہوا کرتے ہیں، ویران کنویں کے حالات کیسے رہتے ہیں وہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، جتنے اس میں اس طرح کے خطرات تھے یا ایسے کوئی جانور وغیرہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشان کرتے یا پھر ان کو مزید ان کی تکلیف کو بڑھاتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام جانور اس جگہ سے چلے گئے اپنے اپنے گھروں پر۔ ایسے ہی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت یوسف اس کنویں میں ہیں، وہ کنویں کا پانی بھی کھارا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے اس کنویں میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک انتظام یہ کر دیا کہ اس کنویں کے پانی کو میٹھا بنا دیا۔ اب ہم یہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذرا سوچیں۔ ایک تنہا بچہ جنگل بیابان میں اور ایسے کنویں کے اندر، اور رات کا اندھیرا، یہ پورا منظر ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اگر گھمائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت یوسف کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، اور کن حالات سے حضرت یوسف علیہ السلام اس لمحات، اس گھڑی، ان کا خود کا اپنا حال کیا ہوگا۔ اور اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی اگر انسان بڑا ہو تو وہ تو پھر بھی ان حالات سے مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن چھوٹا بچہ جس کی عمر کل 7 سال کی ہو، 7 سال کی عمر کا بچہ، اور ان حالات سے وہ گھر جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا خود اپنا حال کیا ہو رہا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس حالت میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، باپ کی جدائی ہے، قریب میں کوئی اور نہیں ہے، بھائی ہیں وہ بھی جا چکے ہیں، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کو جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف اپنا غم کسی کو بتا نہیں سکتے، کوئی ان کی تکلیف کو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ان کی تکلیف کو وہاں دور کر دے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنا ہی گھر، اپنا ہی آدمی، اپنا خاص آدمی اگر انسان کو دھوکہ دے تو انسان کو احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام
جن کو اللہ نے 10 بھائی عطا کیے تھے، ان کو تو اپنے بھائیوں کے اوپر ناز تھا۔ اب جب بھائیوں کی طرف سے یہ تکلیف ان کو دیکھنا پڑی تو اس وقت حضرت یوسف کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب ایسے مواقع آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خصوصی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہی ذمہ داری بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتے ہیں، ان کو ان ایسے حالات میں تسلی دیا کرتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، من القاک فی ھذا الجب، کہ اے بچے تجھے اس اندھیرے کنویں میں کس نے ڈالا؟ یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اخوتی، مجھے یہاں کسی دشمن نے نہیں پھینکا بلکہ مجھے اس کنویں میں میرے بھائیوں نے ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، ولیمہ، تجھے یہاں ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں تیرے بھائیوں نے یہاں ڈالا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے باپ کی میرے ساتھ بے پناہ محبت کی وجہ سے بھائیوں نے میرے ساتھ حسد کیا اور باپ کی نگاہوں سے دور کرنے کے لیے مجھے یہاں پھینک دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، اترید الخروج من ہا ہنا، اے یوسف کیا یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری مدد کروں، یہاں سے نکالوں تمہیں؟ تو حضرت آج ہم سوچیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا آئے اور کسی کو ایسی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کی درخواست کرے یا مدد کے لیے کہے کہ میں آپ کے ایسے موقع پہ مدد کر سکتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ یہی کہے گا کہ ضرور ہم میری مدد کریں۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، ذالک الہ یعقوب کی خدا کی مرضی پر منحصر ہے، اب وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں تکلیفیں آ جاتی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کا جن کو قرب میسر ہوتا ہے، ان بندوں کو جب دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کے دل اندر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اب یہ جواب جو حضرت یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ جواب اور کوئی تو نہیں دے سکتا تھا، اور یہ جواب کتنا زبردست جواب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جبرائیل کو دے رہے ہیں کہ یعقوب کے خدا کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ میرے ساتھ جو بہتر کرے گا وہی کرے گا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہاں دلی سکون عطا کر دیا تھا اور ان کو یقین ہو گیا تھا میرے اللہ نے مجھے، اللہ کی یہاں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جو میرا رب مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اور وہ ضرور میرے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا، ضرور میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اسی لیے ہم دیکھیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، مولانا حکیم اختر صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غم پروف بنا دیتا ہے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ غم پروف بنا دیتا ہے کہ دل ان کے مطمئن ہوتے ہیں تکلیف کی حالت کے اندر بھی۔ حضرت ہم دیکھیں ایوب علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کیسے کیسے حالت کے اندر گزرے، ان کا پورا بدن سڑنے لگ گیا تھا، خاندان والوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، بستی والوں نے ان کو نکال کر باہر پھینک دیا تھا، ایسی تکلیف کے عالم کے اندر بھی ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا، وہ اپنے رب کی تعریف کیا کرتے تھے، اپنے رب کی حمد کیا کرتے تھے، اور اپنے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس تکلیف اور اس کے اوپر صبر کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، ان کو صبر عطا فرما دیتا ہے، اب ان کے لیے اس تکلیف سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ بنسبت جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا یا جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن وہ ایمان حد درجہ کمزور ہوتا ہے، ان کا حال یہ رہتا ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں کے اندر چلاتے چلاتے گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ لیکن بنسبت ان کے نیک لوگوں کا حال ایسا نہیں رہتا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ تھوڑی سی تکلیف آئی
تھوڑی سی پریشانی آئی، اگر ایمان پاس میں نہیں ہے اور ایمان پختہ نہیں ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، پھانسی لگا لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جواب سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف اندر کتنے مطمئن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے حکم سے ایک دعا سکھاتا ہوں، تم اسے پڑھو، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کنویں کی قید سے آزادی، نجات نصیب فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امر فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث لا احتسب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف کو سکھا رہے ہیں، آپ یوں کہو، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے پوشیدہ اور خزانے والے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، اے جلال و عزت والے، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے لیے کشادگی اور اس مصیبت سے نکلنے کا سبب پیدا فرما، اور مجھے وہ کچھ عطا فرما جو جس کا مجھے گمان ہے اور جس کا مجھے گمان بھی نہیں ہے، اے اللہ وہ سب کچھ مجھے عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی عطا فرما دی، اس دعا کی برکت سے ان کے لیے نکلنا آسان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے میں مصر عطا کر دیا اس دعا کی برکت سے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں، ہم میں سے بھی ہر بندہ دنیا میں بہت سی تکلیفوں میں، بہت سی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی بہت سے بندے ہوتے ہیں، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، بیماری ازاری میں گھرا ہے، کاروبار سے گھرا ہوا ہے، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں گھرا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی ہے جو تکلیفوں سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے انسان تو اس سے انسانوں کو نکالتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب وہ بندہ ایسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ نکلنے کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ اس کے پاس نہیں رہتا، اللہ اس بندے کے لیے غیب سے مدد فرماتا ہے اور نکلنے کے راستے ان بندوں کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ ایسے راستے بنا دیتا ہے جیسے یوسف کے لیے اللہ نے اس کنویں سے نکلنے کے راستے ہموار کر دیے، کنویں سے نکلنے کا راستہ بنا لیا۔ ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں، یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی، اور پھر اس کے اندر سب سے قیمتی جو چیز اللہ نے عطا کری ہے، وہ نعمت اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر اللہ کی طرف سے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصی وہ بندے جو ایسی مصیبتوں میں، ایسی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو نکلنے کے راستے نظر نہیں آتے، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں بظاہر ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں، ایسے بندوں کے لیے ہے کہ یہ اچھا موقع اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے کہ بے شک رمضان کے ہر دن اور اس کی ہر رات میں اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرماتا ہے، اور بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے ایک دعا قبول فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بتانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سچے انسان، وہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے دن میں اور ایک رات میں اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لمحات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں جتنا ہو سکے ہم اللہ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً ہم سحر میں جب اٹھتے ہیں، سحر سے پہلے یا سحر سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ ہمارے یہاں اذان ذرا جلدی ہو جاتی ہے، اس وقت 7-8 پہ اذان ہو رہی ہے، ہم اذان جیسے ہو جائے تو یہ نہیں کہ ابھی وقت رہتا ہے، ابھی دعاؤں کا اہتمام اس وقت ہم کر لیں، سحری وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اب فوراً ہم مصلی پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کا اہتمام کریں۔ یہ خاص وقت ہے، تقریباً 4:30 تک ہم
اپنی اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. دعا کا یہ تہجد کا وقت ابھی رہتا ہے, اس وقت خصوصی اللہ کی مدد رہتی ہے. پکارنے والا پکارتا ہے کوئی تکلیف میں, ہے کوئی مصیبت میں, ہے پریشان حال کہ اس کی مدد کی جائے. تو یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں عطا کر رکھا ہے. رمضان میں خصوصی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو ہم یہ کوشش کریں رمضان کا ایک حصہ بھی ہمارا ایسا نہ جائے جس میں ہم دعا نہ کر سکیں. ہمیں اپنی دن کی ایک دعا قبول کروانا ہے, رات کی ایک دعا قبول کروانا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے. تو بہرحال بتا یہ رہا تھا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس کنویں کے اندر 3 دن تک اس کنویں کے اندر رہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 2-4 گھنٹے بھی انسان کو اگر ایسی حالت میں ڈال دیا جائے تو کتنا مصیبت انسان کے لیے ہے. اور وہ 3 دن ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اللہ اس کا ہوتا ہے, اللہ ہی اس کی مدد کرتا ہے. پھر اللہ نے 3 دن کے بعد ان کے نکلنے کے لیے جو اسباب بنائے, وہ اسباب یہ تھے کہ مدائن کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا تھا, مصر کی طرف جا رہا تھا. اس قافلے نے راستے کے اندر اس قافلے کو پانی کی ضرورت پیش آئی. قافلے نے پڑاؤ ڈالا, اپنے لوگوں کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ تلاش کرو کہ کہیں سے پانی نظر آ جائے. ایک کنواں نظر آیا جس کے اندر حضرت یوسف تھے. اس کنویں کی طرف ایک بندہ آتا ہے اور اپنا ڈول اس کے اندر ڈالتا ہے. جب اپنا ڈول اس کے اندر ڈالتا ہے تو حضرت یوسف دیکھتے ہیں کہ ڈول آیا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی کوئی آیا ہو, میرا بھائی مجھے نکالنا چاہتا ہو. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس ڈول میں بیٹھ جاتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. تو بہرحال جب ڈول میں بیٹھ گئے, اب وہ جب بندہ ان کو گھسیٹتا ہے, باہر نکلتا ہے, تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر سے تو ایک بچہ نکلا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. جو بندہ بھی ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ حیرت سے رہ جاتا تھا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو. اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا جیسا کہ میں نے حدیث بتائی تھی, معراج والی حدیث, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ نے ان کو آدھا حسن عطا فرمایا ہے. تو اس بندے نے دیکھا تو دیکھتے ہی وہ حیران ہو گیا. قرآن کریم کی آیت سنیں, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ السَّيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. ایک قافلہ آیا, قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا. اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھا یا بشرا, لو خوشخبری سنو, ہاذا غلام, یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے سخت آزمائش. پہلی آزمائش والد سے جدائی, دوسری آزمائش آج ہم اپنی تھوڑی سی اگر ہمیں تکلیفیں آ جاتی ہیں, ہم ان تکلیفوں کے اندر کیسے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں اور ہم اپنے واویلا مچا دیتے ہیں. ذرا ہم دیکھیں اللہ, یہ قرآن کریم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ قرآن اسی لیے دیا ہے کہ تم دیکھو. ان کے واقعات اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ خالی انسان سن لے اور واہ واہ کر لے, نہیں, بلکہ یہ واقعات اللہ نے اس لیے ان قرآن کے ہمیں سنائے ہیں, ہمیں بتائے ہیں کہ اے لوگو اس سے عبرت نکالو. دیکھو اس سے عبرت کتنی تمہیں ملتی ہے. اس سے ہمیں جو عبرت ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر آزمائش لازمی حصہ ہے, ہر انسان کے ساتھ آتی ہے. ہم اللہ سے عافیت کے طلب کریں, اللہ سے جو ہے سوال کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے عافیت مانگا کرو. اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک دعا سکھائی اللہ کے نبی نے, اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. یہ دعا اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں. انسان کو ویسے تو ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, لیکن اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو پھر انسان کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. بس یہ سوچ لینا چاہیے جس اللہ نے مجھے آزمائش دی ہے وہی اللہ ہے میری اس آزمائش کو دور کرے گا, میری اس تکلیف سے مجھے باہر نکالے گا. اب دیکھیں حضرت یوسف پہ ایک آزمائش باپ سے جدائی, دوسری آزمائش بھائیوں کی دشمنی, تیسری آزمائش کنویں کے اندر ڈال دینا, کنویں کی تنہائی,
ویرانیت، اور پھر اوپر سے جو ہے ایک چوتھی ان کو آزمائش آ رہی ہے کہ ان کو اب دوسرے لوگ آتے ہیں اپنے شہر سے نکال کر دوسری جگہ لے جانے کے لیے. اب یعنی اب تک تو باپ سے دور تھے، اب وطن سے بھی دور کیے جا رہے ہیں. یہ بھی کوئی آزمائش کم تھوڑی ہوتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اب وطن سے بھی نکالے جا رہے ہیں، اب وطن سے بھی دور لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیے آزمائش، اور ابھی تو آزمائش اور مزید آئیں گی. تو اندازہ یہ ہوتا ہے آزمائشوں سے اللہ سے جو ہے مانگنا چاہیے، اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم امتحان نہیں دے سکتے. ہم تو وہ طالب علم ہیں اللہ جس نے اپنی تیاری نہیں کری، امتحان دینے کے لیے آ گئے. اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں کبھی زندگی میں امتحان نہیں لینا. لیکن اللہ ہماری مقدر آپ نے اگر لکھ رکھا ہے اس طرح کی آزمائشیں، تو اللہ آپ اپنے فضل سے ہاتھ پکڑ کر ہمیں نکال دینا. ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. یہ اب دیکھیے کہ بھائی قافلے والے آتے ہیں اور ان کو نکال لیتے ہیں، اور اللہ فرما رہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اس کو قیمتی مال سمجھ کر چھپا لیتے ہیں. قیمتی مال کیوں سمجھا؟ قیمتی مال اس لیے سمجھا کہ ایک تو وہ چھوٹا بچہ ہے، دوسرا اس کا حسن و جمال انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کیا حسن و جمال اس بچے کو عطا کیا ہے. تو انہوں نے سوچ لیا اب ہم اس مال کو لے کے جائیں گے، لے جا کر ہم اس کو مصر کی منڈی میں اس کو بیچیں گے، اور یہ قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بہت سارا پیسہ ہم کما سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے مفید ثابت ہوگا. اس لیے انہوں نے اس کو چھپا دیا. واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا، اللہ دیکھ رہا تھا. دیکھیے اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو، یہ تو انبیاء ہیں، انبیاء کا حال ہے، جب انبیاء کو دنیا کے اندر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی پوری ایسی آزمائش سے بھری ہوئی ہے. اور کیسی آزمائش، اگر میں مماثلت دکھاؤں آپ کو حضرت یوسف کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو نظر آئے گا یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ جو مکے والوں کو سنا رہا ہے. چونکہ مکے والوں نے درخواست کری تھی کہ یوسف کا واقعہ ہمیں سنائیں، تو یہ واقعے کے اندر سینکڑوں عبرت تھی ان لوگوں کے لیے، اور بتانا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوسف کی زندگی میں بہت مماثلت ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ارشاد فرما رہا یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کو اپنے نیک بندوں کو کوئی مقام دینا ہوتا ہے، اللہ ان کو اس طرح کی آزمائشوں سے گزارتا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یہ چھٹی آزمائش ایک اور یوسف کے اوپر آ گئی. یوسف کے اوپر ایک آزمائش کیا آئی کہ اب تک وہ جو تھے آزاد تھے، اب ان کو غلام بنا دیا گیا ہے. اب ان کو غلام بنا لیا گیا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج تو چونکہ غلام ہمارے یہاں نہیں ہے، اس دور کے اندر نہیں پائے جاتے، ورنہ جس دور میں غلام چلا کرتے تھے اس دور میں غلام کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کوئی اہمیت غلام کی نہیں ہوتی. ایک آزاد بندہ غلام بنا دیا جائے، وہ اس سے بڑا بدبختی کی بات کوئی نہیں ہوتی تھی اس بندے کے لیے. غلامی عام چیز نہیں ہے، غلامی کا توق بڑا ذلت والا توق ہوتا ہے. تو اب حضرت یوسف کے اوپر غلامی کا توق بھی ڈال دیا گیا، گویا کہ اب وہ غلام بنا دیے گئے ہیں. اب وہ یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے اور مصر کی منڈی میں اب ان کو بیچا جائے گا. اب مزید آزمائش ان کے اوپر ایک اور آتی ہے. جس وقت قافلے والوں نے نکالا اسی وقت بھائی چونکہ روز آیا کرتے تھے، بھائی دیکھا کرتے تھے یوسف کہیں ایسا نہ ہو یہاں سے کسی طرح نکل جائے اور نکل کر باپ کے پاس پہنچ جائے اور باپ کو ہمارے پورے حالات کی اطلاع کر دے اور ہم اس وقت باپ کی نگاہ کے اندر ذلیل ہو جائیں. تو بچے تو ہمیشہ اس تعلق سے وہ رہا کرتے تھے، تو دیکھا کرتے تھے آ کے جو بھائی ان میں سے زیادہ خیر خواہ تھا وہ آ کر ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھی ڈال دیا کرتا تھا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں. تو بہرحال وہ روز چیک کرتے تھے. ایک دن آئے تو ان کو یوسف وہاں نظر نہیں آیا. جب یوسف وہاں نظر نہیں آیا تو یہ بھائی اس کی تلاش میں نکل گئے، کوئی بھائی کہیں کوئی بھائی کہاں. تو وہاں انہوں نے ایک قافلے کو پایا. وہ سمجھ گئے ضرور اس قافلے کے پاس ہے. وہ قافلے کے پاس یہ 10 ہٹے کٹے تندرست قسم کے بہادر قسم کے نوجوان تھے. یہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے قافلے والوں سے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم نے ہمارا ایک غلام تمہارے پاس ہے، تم اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، سیدھے ہمیں بتا دو. قافلے والوں نے اس کو بتا دیا کہ ہاں ہمارے پاس غلام ہے. تو بھائیوں نے یہ کہا
کہ یہ غلام ہمارا ہے، لیکن یہ غلام بڑا بھگوڑا غلام ہے، بہت بھاگنے والا غلام ہے، اور اس سے ہم تنگ آ گئے۔ اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے عیب بیان کر دیے، یوسف علیہ السلام کی جتنا وہ ان کو برا بھلا کہہ سکتے تھے، ان کی برائی ان کے دل کے اندر ڈال دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اگر تم خریدنا چاہو تو اس کو خرید لو۔ اب بتائیے کیسا ظلم ہے اس بچے کے ساتھ، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، بھائیوں نے پہلے ہی کیا کم ظلم اس کے ساتھ کیا تھا، اس کو مارا تھا، پیٹا تھا، اس کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، کنویں کی ان گھڑیوں کے اندر اس نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ اب باہر نکلا ہے تو اب یہ پھر بھائی پھر آ گئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم بیچنا چاہتے ہیں، اس کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت میں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، یعنی جس میں مفسرین نے لکھا ہے یا تو 20 درہموں میں بیچ دیا، بعض نے لکھا ہے کہ 40 میں بیچ دیا، تو بہرحال اتنے مختصر درہم کے اندر انہوں نے یوسف کو بیچ دیا اور غلام بنا کر بیچا۔ اس نے ظاہر کرا کہ یہ غلام ہے، اور فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، فرمایا ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کوئی کمانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو یہاں سے اس کو دور کرنا چاہتے تھے کہ وہ کبھی ایسا قریب نہ آ جائے۔ اب تک تو ان کو ڈر تھا کہ اب تک تو یہ چیز ان کے سامنے تھی کہ یہ باپ کا بہت قریب ہے، باپ کو اس سے بہت انسیت ہے، باپ کو بہت محبت ہے، باپ ہماری طرف توجہ نہیں دیتے جتنی یوسف سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ بھی ان کے سامنے تھا کہ یوسف اگر خدا نخواستہ چھوٹ گیا، باپ تک پہنچ گیا، اب ہمارا راز بھی باپ کے سامنے کھل جائے گا اور ہم باپ کی نگاہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوں گے۔ تو وہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ یوسف کو کسی بھی طریقے سے یہاں سے نکال دیا جائے، وہ یہاں سے چلے جائے اور جا کر اس کو بیچ دیا جائے، تاکہ یہ کبھی اپنے باپ کا صورت نہ دیکھ سکے اور کبھی ہمارا راز افشا نہ ہو سکے۔ تو بہرحال مفسرین نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت یہ بھائی اس طرح کے الفاظ بول رہے تھے، اس وقت ان قافلے والوں سے یوسف کھڑے ہوئے ترسی ہوئی نگاہ سے اپنے ان بھائیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جن کو اپنے بھائیوں پر ایک غرور تھا، اپنے بھائیوں پر ایک ناز تھا کہ میرے بھائی، میرے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسے بھائی ملے، اور وہ بھی 10 بھائیوں کا جو ایک بڑی جماعت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کری تھی، تو ان کو تو ایک ناز تھا اپنے بھائیوں کے اوپر۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی میرے بھائی ہیں، انہوں نے کیا پہلے میرے اوپر کم ظلم کیا، اب میرے بارے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے دوسروں کے ذریعے بیچ رہے ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک بھی لکھا یوسف جاتے ہیں، ایک ایک بھائی کے پاس جاتے ہیں، ان سے ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور بھائی کہتے بھی ہیں اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں میں کچھ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق، یہ ہوتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ چیزیں عطا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے صبر دے دیا تھا اور بتا دیا تھا اے یوسف یہ وقتی طور پر آنے والے حالات ہیں، لیکن اس کے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ زبردست حالات ہیں۔ ایک وقت آئے گا آج جو یہ بھائی تیرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو ذلیل کر دے گا اور یہ سب تیرے قدموں پہ جھکیں گے۔ اللہ نے پہلے ان کو جو یوسف علیہ السلام کو بتا دیا تھا، اب یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی اطمینان ہو گیا تھا، سکون ہو گیا تھا کہ اللہ میرے سامنے یہ تکلیف جو لے کر آیا ہے یہ وقتی طور پر تکلیف ہے، اور اللہ اس تکلیف کو ایک وقت کے بعد ختم کر دے گا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باپ سے جدا کرایا، اور کس طرح سے اللہ نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا ہے۔ وطن سے اب وہ نکال دیے گئے، اب یہ یہاں سے قافلہ ان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان واقعات کے اندر ہمارے سامنے کتنی عبرتیں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں، روز آپ اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں، کیسے کیسے نکات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان واقعات سے عبرت لینے کی کوشش عطا فرمائے اور عبرت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کی ایک ایک چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو اپنی زندگی میں زندگی کا اہم حصہ بنائے، تاکہ ہم ایسے حالات میں حضرت یوسف کی ان سنتوں میں، حضرت یوسف کے ان حالات سے
فائدہ اٹھا سکے۔ یہ حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں، تکلیفیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں، لیکن فائدہ نجات اور دنیا میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کے ان فیصلوں پہ اللہ کی